نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الی آخرہ۔ آیت الکرسی وہ آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری برکات رکھی ہیں۔ بعض محدثین اور فقہا کا کہنا یہ ہے کہ اس میں اسم اعظم ہے، اور اس اسم اعظم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بہت ساری مصائب سے انسان کو چھٹکارا اور نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف اس کی موت کا ہے، یعنی جب اس کی موت واقع ہو جائے گی تو فوراً اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں جو صحیح ستہ میں منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے اسے شیطان سے محفوظ فرمائیں گے اور شیطان سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کے بعد سورہ اخلاص پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے وہ مقام عطا فرمائیں گے کہ اگر اس کے پڑھنے کے بعد اس کی کہیں موت واقع ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں ایک اعلیٰ مقام اور عرفہ جگہ عطا فرمائیں گے۔ آیت الکرسی کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے اوپر سحر ہے، کسی کے اوپر جادو ہے، کسی کے اوپر آسیب ہے، یا خدا نخواستہ دمے کے مریض کے اندر مبتلا ہے، دمہ کا مرض اس کو لاحق ہے، تو اس صورت میں 41 دفعہ آیت الکرسی کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی صبح اور شام کو اگر 41 دفعہ اس کو پڑھا جائے گا اور مریض پر دم کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی مرگی کے مرض سے اس کو شفا عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح کوئی شخص ایسا ہے جس کے اوپر آسیب ہے، سحر ہے یا جادو ہے تو اس کو 41 دفعہ صبح پڑھا جائے اور 41 دفعہ شام کو پڑھا جائے 3 دن تک، تو اللہ تبارک و تعالی اس پڑھنے کی برکت سے، آیت الکرسی کو پڑھنے کی برکت سے اس بیماری کا خاتمہ کر دیں گے، اور آسیب سے اور اسی طرح جادو سے اور سحر اگر اس کے اوپر ہوا ہے، سحر جس کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہے، تو اس آیت کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو ختم فرما دیں گے جس کا اس کی وجہ سے اسے تکلیف ہے، اسے صدمہ ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی جو بھی شخص پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی شیاطین سے بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور اسی طرح ہر اس شر اور اس فتنے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے جو اس کی ہلاکت کا یا اس کے مہلک ہونے کا اس کے لیے سبب بنتا ہو۔ آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کو 3 دفعہ رات کو سونے کے وقت پڑھتا ہے تو ہر قسم کی بلیات اور آفات سے اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص رات کو 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ اس کی حفاظت پر مامور فرما دیتے ہیں، اور جب کوئی شخص 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم ہٹ جاؤ، اب میں اس کی حفاظت کے لیے کافی ہوں۔ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ لے لے تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی بادشاہوں کا بادشاہ اور سب سے زیادہ قوی، سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ وہ زور آور اس کے مقابلے میں کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے پر آئے۔ تو آیت الکرسی سوتے وقت پڑھا جائے، اسی طرح ہر نماز کے بعد اس کا معمول بنا دیا جائے، جو آیت الکرسی کو روزانہ ہر نماز کے بعد اور اسی طرح صبح اٹھتے وقت اگر پڑھتا ہے تو شام تک یہ مختلف قسم کی بیماریوں سے، سحر سے، جادو سے، آسیب سے محفوظ رہے گا، اور سوتے وقت اگر یہ اس کو پڑھتا ہے، آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا دیتا ہے، یعنی 3 دفعہ سونے سے پہلے پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پڑھنے کی برکت سے اسے پوری رات شیاطین سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو رات کے وقت جادو کرتے ہیں یا آسیب وغیرہ کے ذریعے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، تو جو شخص آیت الکرسی کا معمول بنائے گا اور روزانہ اس کی تلاوت کرے گا اور اس کو پڑھے گا اور اپنے اوپر دم کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی آسیب سے بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے، سحر سے اور جادو سے بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح رات کے وقت بعض احادیث مطہرہ میں آتا ہے
کہ بلائیں آسمان سے اترتی ہیں، مصیبتیں آسمان سے اترتی ہیں، بیماریاں آسمان سے اترتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آیت الکرسی کی برکت سے اسے مصیبتوں سے، بلاؤں سے اور تکالیف سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پڑھنے والا بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اختیار کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔